جو متشابہ آیتیں اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. کیوں پڑے رہتے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ابتغاء الفتنہ. بولو فتنہ کا معنی تو سمجھتے ہو نا؟ فتنہ پیدا کرنے کے لیے. کیا پیدا کرنے کے لیے؟ فتنہ پیدا کرنے کے لیے. وابتغاء تاویلہ، اور اس کے معنی مقصد مطلب کے آگے پیچھے دوڑتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس آیت ان آیتوں کے حقیقی معنی اور مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ صاف چیزیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اب فتنے پیدا کرتے ہیں کیا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اب یہاں لائے دیکھو یہ ہے فتنہ. بھائی اولی الامر کون ہیں؟ بادشاہ ہیں، حکمران ہیں. نہیں، مولوی بھی ہے، ہمارا مفتی بھی ہے. ہمارا مفتی جو کہے اس کو مانو. اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو علماء ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. اللہ کے بندو صاف چیزیں ہیں، واضح ہیں. اگر اولی الامر منکم یہ آیتیں متشابہات میں اگر ہم لے لیں، اولی الامر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کھنگالیں، ٹٹولیں، لیکن یہ کہاں آتا ہے کہ فلانے ہی عالم کی لو، فلانے ہی عالم کی لو، فلانے ہی عالم کی لو اور کسی کی مت لو؟ یہ کس نے آپ کو کہہ دی؟ سمجھ رہے نا؟ تو بعض آیتیں ایسی ہیں جیسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اب اس آیت کریمہ کو حجویری، داتا گنج حجویری اور خواجہ اجمیری کے اوپر فٹ کرتے ہیں، یا جو مر گئے 500 800 1000 برس پہلے ان کے اوپر فٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں جی اولیاء اللہ کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی فکر ہے، خلاص یہ ہمارے اولیاء اللہ مراد ہے. وہ کہہ رہا ہے ہمارے اولیاء اللہ مراد ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمارے اولیاء اللہ مراد ہے. حالانکہ کسی کے اولیاء اللہ مراد نہیں، کسی کے اولیاء اللہ مراد ان میں سے نہیں ہے. اگر ان کی زندگیوں کو کھنگالے یا جن لوگوں کو یہ مراد لیتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، رب ذوالجلال کی قسم ہے آپ کو گھن آئے گی ان کی حیات پڑھ کے، ان کی زندگی کو پڑھ کے. سے کچھ اور مراد ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے. وہ کون جانتا ہے؟ اولیاء اللہ کو کون جانتا ہے؟ ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں؟ اللہ جانتا ہے. وہی ہے وما يعلم تاویلہ الا اللہ. اس مراد اس سے کون ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. کون اولیاء الرحمن ہے اور کون اولیاء الشیطان ہے، کون رحمان کے دوست ہیں اور کون شیاطین کے دوست ہیں، وہ اللہ جانتا ہے. ہم اور آپ نہیں جانتے. لیکن فتنہ پیدا کرنے کے لیے، شرک اور بدعات کو فروغ دینے کے لیے، خرافات پیدا کرنے کے لیے، امت کو ٹکڑوں میں بانٹنے کے لیے، واللہ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو حیرت ہوگی کہ بدعت کی ان کرشمہ سازیوں نے اور ان فتنہ انگیزیوں نے کس قدر امت کو توڑ کر کے ٹکڑے کیا ہے. اور لوگ اس کو معمولی سمجھ کے بیٹھے ہوئے. لوگوں نے کہا معمولی سمجھا ہوا اور کہا ہوا جی چلو کوئی بات نہیں، وہ بدعت کر رہے ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں، چلو مٹوالی کر لیتے ہیں، آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، چلو اتحاد کر. ایسے تھوڑی اتحاد ہوتا ہے. منہ یا سیاہ کا اور سنڈاس کا اور پیشاب کے قطرے کا اتحاد ہوگا؟ سڑے گلے چیز کا اور اچھے کھانے کا اتحاد ہوگا کبھی؟ جو سڑا گلا ہے اگر اس کے ساتھ اچھا کھانا بھی ملاؤ گے وہ بھی سڑ جائے. سڑے گا کہ نہیں سڑے گا؟ ہاں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ دین کو انہوں نے بالکل کھلواڑ سمجھ رکھا ہے، کھلونا سمجھ رکھا ہے. سنو یہ منہج ہے، یہ طریقہ ہے. اللہ فرماتا ہے، یہ آیت کریمہ سمجھ میں آ گئی تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ جو کھلی آیتیں ہیں ان کے اوپر عمل کریں، لیکن جو متشابہات ہیں ہم ان کے پیچھے نہ پڑیں. اس کی مراد اللہ کو معلوم ہے، کہہ دیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے معنی اور مطلب کو. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یہی میری سیدھی راہ ہے تو اے لوگو اسی پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو. کون سی سیدھی راہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سیدھی راہ بتلائی ہے کہ نہیں بتلائی؟ بولو کس کے ذریعے سے بتلائی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور انہیں قرآن دے کر کے، قرآن اور نبی کی باتوں کے ذریعے سے ہمیں صراط مستقیم بتلائی. تو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو یہی میری سیدھی راہ ہے، اسی پر چلو، اور ان کے علاوہ جو راہیں ہیں وہ مختلف ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے کٹ کر کے جو راہیں چلی گئی ہیں
تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان راہوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، کیونکہ یہ راہیں تمہیں بھٹکا دیں گی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی، بھٹک جاؤ گے تم۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وہ اہم بات ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صراط مستقیم وہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اور جتنی بھی اس کے علاوہ منحرف راہیں ہیں ساری کی ساری وہ اہل بدعت کی راہیں ہیں، گمراہوں کی راہیں ہیں، وہ صراط مستقیم نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اہل بدعت کی جتنی بھی راہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا کہ میری سیدھی راہ کتاب و سنت کی ہے، اسی کے اوپر ڈٹے رہنا، اور اس کے علاوہ جو راہیں ہیں وہ اہل بدعت کی ہیں، ان سے باز رہنا۔ ان راہوں پہ جاؤ گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے۔ اور آج دیکھ لو ٹکڑے ٹکڑے کون ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کون ہیں، ٹکڑے ٹکڑے مسلمانوں میں کون ہیں؟ اللہ رب العزت کی قسم ہے، اس مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے ہم کہتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے وہی ہیں جو بدعت کی راہوں پہ چل رہے ہیں، انہی کے اندر انشقاق ہے، انہی کے اندر تفرقہ بازی ہے۔ وہ جہاں حق سے کٹے ان کے اپنے باطل میں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، باطل میں بھی کئی مذاہب ہو گئے، باطل میں بھی کئی دین اور کئی دھرم ہو گئے، یہاں تک کہ وہ آپس میں سر بٹول کرنے لگے۔ یہی باطل کی پہچان ہے میرے عزیزوں مسلمانوں، یہی باطل کی پہچان ہے کہ وہ حق سے تو کٹے ہی، وہ اس باطل میں بھی اکٹھا نہ رہ سکے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، انہیں بظاہر تمہیں نظر آئے گا تمہارے مقابلے میں اکٹھا ہیں، لیکن وہ آپس میں اکٹھا نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کو غلط سلط کہتے ہیں۔ یہ اہل بدعت کی پہچان بھی ہے، یہ وہی باطل پر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين، اور اللہ تعالی پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے۔ سیدھی راہ کون بتلاتا ہے؟ بولو، اللہ تعالیٰ سیدھی راہ کو بتلاتا ہے، اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، یعنی خیر بھی ہے شر بھی ہے، خیر بھی ہے حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے، خیر بھی ہے شر بھی ہے، سیدھی راہ بھی ہے، اور اس کے ارد گرد ٹیڑھی راہیں بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ چاہتا تو سب کو راہ راست پر لگا دیتا، لیکن فائدہ اس کا کیا ہے پھر جنت اور جہنم کے بنانے کا؟ یہ دنیا لیبلوکم ایکم احسن عملا بنائی ہی اسی لیے گئی ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تمہاری پریکشا ہو، تمہارا امتحان ہو کہ جنت میں جانے والا کون ہے، جہنم میں جانے والا کون ہے۔ اور قصد السبیل یہی حق راستہ مراد ہے، صراط مستقیم مراد ہے، اور اس سے جو منحرف راہیں ہیں الگ ہیں، وہ ساری بدعت و ضلالت کی راہیں ہیں جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان سنو مسلمانوں، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ اے لوگو، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور گروہ گروہ بن گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے، ان سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ ان کا کیا ہوا وہ بتلا دے گا، قیامت کے دن انہیں خبر ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس امت کے نفس پرست جو لوگ ہیں وہ گمراہ اور بدعتی لوگ ہیں، جو اپنے نفسوں کی پیروی اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت